اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ نکلے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں کے ایک علاقے کے لوگ ایک میدان کی طرف جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس پر اس شخص نے کہا کہ اے شخص نووارد، اس شہر کے حاکم کی لڑکی نے کہا ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی، سو یہ سب لوگ میدان کی طرف جا رہے ہیں کہ ابھی شہزادی آ رہی ہے، سو جس کو شہزادی پسند کر لے گی اسی سے حاکم کی بیٹی بیاہ دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میدان کے سرے پر پہنچ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حاکم کی بیٹی، جو نہایت خوبصورت چندے آفتاب چندے ماہتاب تھی، اپنی سکھیوں کے ساتھ آن پہنچی۔ پھر ایک طرف سے امیدواروں کو دیکھتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھی چلی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی اور بغور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کا نور نمایاں تھا اور پیغمبرانہ جلال جھلک رہا تھا۔ معصوم خوبصورت چہرے پیشانی پر نور سا چمک رہا تھا۔ یہ حضور پر نور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، جو پیشانی ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ حاکم کی بیٹی، جو دراصل بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند کر لیا اور حاکم کی بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ عرصہ اس شہر میں قیام فرمایا اور دین حنیف کی تبلیغ کے لیے ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ساتھ رہنے کا عزم ظاہر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ساتھ لیا اور شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ ایک ظالم آدمی ہے اور ہر عورت کو ہتھیا لیتا ہے، بالخصوص نئی دلہن اس کا زبردست شکار ہوتی ہے۔ راستوں پر اس نے پہرے دار بٹھا رکھے ہیں جو مال اسباب چھین لیتے ہیں اور محصول وصول کرتے ہیں، اور سوداگر خوبصورت عورت کو چھین لیتا ہے اور اپنے حرم میں داخل کر لیتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عزت اور بزرگی کا احساس تھا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت اور حسین تھی، ناچار آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا کر ساتھ لیا اور چل دیے۔ انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ ادھر بادشاہ کے پیروکاروں نے راستہ روک کر محصول لینا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اہلکار، جتنا محصول لینا ہے لے لو، لیکن تلاشی نہیں لینا۔ اس پر پہرے دار شک میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا، ہم تمہاری تلاشی ضرور لیں گے۔ انہوں نے قافلے کی تلاشی لی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئیں۔ ان کا حسن دیکھ کر وہ مبہوت رہ گئے۔ بادشاہ مصر کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے شخص، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے بہانہ بنایا کہ یہ میری بہن ہے کہ جان بچانے اور عزت بچانے کے لیے یہ ضروری تھا، اور شریعت کی روح سے اس تقیے سے میاں بیوی کے رشتے پر کوئی زد نہیں پڑتی تھی۔ بادشاہ مصر کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آ گئی تھی۔ اس نے چاہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دست درازی کرے، لیکن جو ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔
इस पर वो दोबारा आगे बढ़ा तो इसका आधा धड़ जमीन में धंस गया। अब तो वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, क्या तू जादूगर है? लेकिन हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ बादशाह, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरा शोहर रब्बुल इज्जत का दोस्त है। वो अपनी नामूस के लिए इस मालिको खालिक के सामने सजदा रेज है। वो अपनी आबरू की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है। ये सुनकर बादशाह मिस्र इस जुल्म से ताइब हुआ और माफी मांगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और तौकीर इसके दिल में दो चंद हो गई। इसने अपनी बेटी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी इनकी ज़ौजियत में देने का इरादा कर लिया। बादशाह ने अपने इरादे को अमली जामा पहनाते हुए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अक़द हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक छोटी बेटी शोहर की पहली बीवी की खिदमतगार समझी जाती थी। हाजरा असल में इब्रानी लफ्ज हागाज है, जिसकी लफ्जी मायने बेगाना या अजनबी के हैं। उनका वतन चूंकि मिस्र था, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाने लगा। लेकिन ये भी अगलब है कि मायने जुदा होने के भी हैं। अरबी में हाजिर के मायने भी यही हैं। चूंकि अपने वतन मिस्र से जुदा होकर या हिजरत कर कर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीके हयात और सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत गुजार बनी, इसलिए हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहलाई। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।